ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا پاکیزہ ہنر اختیار کر، نیک عمل کر، اللہ تعالیٰ سے ہر دن کا رزق طلب کرتا رہ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر نہ اترائے، کیونکہ یہ عمل اس کے لیے ایک عظیم ہلاکت ہے، اور ایسا آدمی عمل کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان دھرتا ہے، حالانکہ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا نہ ہوا۔ ایسے گناہ جس کے بعد ندامت اور پیشمانی ہو، اس عبادت سے اچھے ہیں جس میں تکبر اور ریا شامل ہو۔ یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ یہ جو بحث چل رہی ہے وہ عبادت گزاری بترک حرام کی بحث چل رہی ہے، تو ابو درداء سے ایک روایت ہے، کہتے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، پاکیزہ عمل ہنر سیکھ لو اور نیک عمل کرو، کوئی بھی کام کرو، اچھا کام کرو اور ایک پاکیزہ ہنر سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دن کا رزق بھی طلب کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یہ مت سمجھو کہ ہم زندہ ہیں، ہم یہ ہے وہ نہیں، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے نیک اعمال پر نہ اترائے۔ ہم نے حج کیا، ہم نے زکات دی، ہم نے یہ کیا، وہ نہیں اترانا چاہیے کہ ہم نے نیک عمل کیا، کیونکہ یہ اعمال اس کے لیے ایک عظیم بڑی ہلاکت ہے، اس پر گھمنڈ میں آئے گا پھر ہلاکت بن جائے گی۔ کہتا ایسا آدمی عمل کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان دھرتا ہے۔ ارے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے غریبوں کو کھانا دیا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے توفیق دی ہے، تب کیا ہے، ورنہ نہیں دیتا۔ جسے اللہ توفیق وہ نہیں کر پاتا ہے تو ہم احسان نہیں دھرتے، اور کہتے ہیں حالانکہ اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا عمل مقبول ہے یا نہیں۔ مثلا ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ میرا جو ہے نماز پڑھنا قابل قبول ہوا نہ ہوا۔ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ پسند کر رہا نہیں کر رہا، کیونکہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم لوگ عاجمی بھی ہیں، قرآن کے ہر الفاظ کی ادائیگی بھی ہم سے نہ ہونے پائے، بہت ساری خرابیاں ہیں بہرحال۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے گناہ جس کے بعد ندامت اور پیشمانی ہو، یعنی ایسا گناہ آپ نے کر لی اور اس گناہ کرنے کے بعد آپ اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، آپ اسے ندامت اختیار کرتے ہیں، وہ گناہ اور اس عبادت سے اچھے ہیں جس عبادت میں ریا ہو، جس عبادت میں ریا شامل ہو، تکبر شامل ہو، یعنی دکھاوا شامل ہو، غرور شامل ہو۔ یعنی نماز پڑھ، ہم بہت بڑے نمازی، ہم حج کیا، ہم بہت بڑے حاجی، یہ تکبر، غرور، یہ ریا بہت ہے۔ ہم مطلب دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ وہ جب کوئی بھیڑ آئے گا نا تو دکھاوا کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے، مطلب کہ وہ آگے جب وہ ہمیشہ سائڈ رہیں گے، لیکن جب کوئی دیکھا ہاں بھیڑ بھاڑ کا ایریا ہے، چلو اب یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کریں گے، تو لوگ ہم کو دیکھیں ہاں یہ آدمی لگا رہتا ہے، یہ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ نہیں، بلکہ اپنا جو بھی کام کیجیے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیجیے، اس کے رسول کی رضا کا کیا دنیا میں۔ اس لیے کہ یاد رکھ لیجیے، دنیا میں کیا ہوگا کوئی کچھ کہہ کے، اچھا کہہ کے، ارے اللہ رب العزت کے لیے اپنا عمل کیجیے، اور اللہ نے اگر آپ کے عمل کو پسند کر لیا تو پھر یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے نا۔ اور فرمان الہی ہے رب کا ارشاد، وَبَدَلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کر کے اترایا کرتے تھے، آخرت میں ان کی وہ نیکیاں برائیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ یہ جو آیت پڑھی گئی اس میں اس آیت کا جو ہے مطلب مفسرین نے جو تفسیر کی، کہتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ نیک عمل کر کے خوب اتراتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کی نیکیاں برائیوں کی شکل میں آ جائے گی۔ اور ایک بزرگ جب یہ آیت پڑھے تو فرمایا کرتے کہ دکھاوے کی عبادت کرنے والوں کے لیے، دکھاوے کی، ریا کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمان الہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر،
اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کر۔ اور بعض علماء نے ریا کی شرکت مراد لی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سب سے آخر میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ڈر اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو ریا کا معاملہ ہے، یہ جو دکھاوے کا معاملہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا عبادت دکھاوا نہ ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ ریا کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں۔ آپ نے توکل کی تعریف، اخلاص کے خلوص کی تعریف، اخلاص رضا کی بھی تعریف آپ نے سن لی ہے۔ ہمیں ہر حال میں بس ہر چیز یہ نہیں کہ دکھاوا کے لیے ہم اپنے، اگر ہمارے گھر میں کوئی آدمی غریب ہے، اب 10 کو مہمان آیا، یا مان لے ہم اپنی ماں کو پہلے خاطر تواضع نہیں کرتے تھے، مہمان آیا تو خوب اچھے سے کھلا رہی ہے، دکھاوا کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو کریں گے، اپنے باپ کے ساتھ چاہے کوئی دیکھے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ، اور ہم اپنا کام اللہ کی بارگاہ میں دکھائے، اس سے پسند کروائے، دنیا دیکھے نہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، تعریف نہیں کروانی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، کہتے ہیں اس دن سے ڈر جس دن ہر انسان اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب کے سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، اس دن سے ڈر۔ اور ہر نفس کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ میدان قیامت، حشر کا دن، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اس میں کوئی ظلم نہیں کرنے والا ہوگا۔ اور پھر جو ہے ایک محمد بن بشیر رحمۃ اللہ کا قول فرماتے ہیں، یہ شعر عربی میں ہے، میں اس کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ تیرا کثیر وقت گزر چکا، اس بقیہ تھوڑے کو کام ملا، اس طرح کہ تو عادل گواہ ہو اور تیرے یہ افعال تیری نیک خصلتوں کی شہادت دیں۔ اگر تو نے گزشتہ دنوں میں برائیاں اکٹھی کر لی ہیں تو اب نیکیاں کر، تو نیک بخت ہو جائے، اچھی بات کو کل پر نہ ٹال، کل آئے اور توبہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ تم جو ہے تمہارا وقت گزر، کثیر و زیادہ سے زیادہ وقت گزر، جو وقت ملا ہے اس میں عدل سے کام لے، یعنی انصاف سے کام لے، تاکہ یہ وقت بھی تمہارے لیے گواہ رہے، تیرے عمل جو ہے، افعال، تیرے کام ہے وہ نیک، ایسا ہو نیکی ہو، اور تیری خصلتی ایسی ہو کہ وہ نیکی کی طرف گواہی دے، آپ کے عادات ایسے ہوں کہ گواہ نہیں ہو۔ اور کہتے ہیں اگر تو نے گزشتہ دنوں میں برائیاں اکٹھی کر لی، یعنی پچھلے دنوں میں آپ نے کوئی برائی اکٹھی کر لی، تو اب نیکیاں کر اور تم نیک بخت ہو جا، یہ اچھی بات کل پر نہ ڈال۔ کیا کہتے ہیں نا، اب کسی نے کہا کہ حضرت بھائی صاحب نماز پڑھ لی، ہم کل سے پڑھیں گے، یا ایک نہیں، اچھی بات کل پہ نہ ڈال، ہو سکتا ہے کہ کل ہو نہیں اور توبہ نہیں آپ کر پائیں، یہ کون جانتا، موت کا کوئی ٹھکانا ہے نا۔ اور پھر ایک دوسرے شاعر کا قول ہے، اسی بھی ترجمے میں، بری خواہشات کو جلد پورا کرتا ہے اور توبہ کو کل پر ڈال دیتا ہے، ایسی غفلت میں موت آ جائے یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے نا۔ برے کام میں جلدی کر لیتا ہے نا، اور توبہ کو کہتا ہے کل توبہ کر لیں گے نا، آج پی لے دونوں شراب، آج کباب کر لیں، کل توبہ کر لیں گے، آج جوا کھیل لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، آج جو ہے چوری کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، آج جو ہے کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈال لیں گے تو کل توبہ کر لیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سب چیزیں، اور سنیے کہتے کہ ایسی غفلت میں نہیں آئی کہ موت آئے، غفلت میں آپ رہ گئے، آپ غافل ہو گئے، موت آ جائے گی، یہ عقل مندوں کا کام نہیں، عقل مندوں کا کام کی جلدی کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کی، کیا نصیحت تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کی پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہیں، 3 چیزیں کون کرتی ہیں؟ نہ پانے کی صورت میں بہترین توکل، بہترین توکل پالنے کی صورت میں بہترین رضا، اور ختم ہو جانے کی صورت میں بہترین صبر۔ یہ ایک قول ہے اور اس کے بڑے معنی ہیں، یعنی چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام کو یہ جو نصیحتیں کی ہے، اس کے بڑے معنی ہیں۔ کہتے ہیں 3 چیزیں پڑھے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہ پانے کی صورت میں بہترین توکل، یعنی جب نہیں ملے، توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر بالکل اعتماد بھروسہ رہے، یقین رہے، اور چاہے جو بھی حال ہو نہ، اور پا لینے کی صورت میں بہترین رضا، رب تو نے جو دیا ہم اس پہ راضی ہیں، کیا
ہمیں زخم دیا تو بھی راضی ہے، ہمیں خوشی دیا تو بھی راضی ہے نا، ہمیں بیٹا دیا تو بھی راضی ہے، ہمیں بیٹی دیا تو بھی راضی ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہو جائے تو ناراض ہونے شروع ہو جائے، نہیں، جو دیا رب اس پالنے کی ضرورت نہ ہو، اور ختم ہو جانے کی صورت میں صبر کرنا چاہیے۔ مثلا اللہ نے ہمیں کل دولت دی تھی، آج ختم ہو گئی، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کل ہمیں طاقت دی تھی، آج ختم ہو گئی، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کل جو ہے نوازا تھا، آج نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی، رب کی مرضی چھین لیا، صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے مقابلہ مچائے، تو کہہ رہے ہیں ختم ہو جانے کی صبر۔ یہ تین نصیحت ہے، اور یہ تین نصیحتیں بڑی قابل غور ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں نے کی، اس میں اگر مکمل بہت لمبی چلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ خیر، ایک شاعر کا قول ہے کہ اگر تجھ پر زمانہ کوئی مصیبت نازل کرے تو صبر کر اور آہو فغان نہ کر۔ جب کوئی مصیبت میں زمانہ نازل کرے صبر کرنا چاہیے، آہو فغان نہ کرنا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر دنیا اپنے تمام تر حسن کے باوجود تجھ سے منہ پھیر لے تو صبر کر، کیونکہ یہ تقوی اور نیکی کی نشانی ہے۔ یعنی دنیا اپنے تمام تر حسن کے باوجود آپ سے منہ پھیر لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تقوی اور نیکی کی نشانی۔ مثلا اس سے مراد یہ آپ دنیا میں یعنی سب کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے رشتے داروں کے پاس دولتیں ہیں، اس کے پاس یہ، اور کوئی آ کے آپ کو گالی بک رہا ہے، کہہ رہا ہے سب سے خراب ہے، تو آپ اس کو ٹائم میں آپ بس صبر کیجیے، کیونکہ یہ نیکوں کی نشانی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش دیتا ہے، ذلیل و خوار کرواتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی پرہیزگاری، وہ جب عبادت گزارتے وہ لوگ اسے گالیاں بکنی شروع کرتے ہیں، اور اللہ اسے کبھی کبھی ذلیل کرواتا ہے کہ دیکھتے صبر کر لیتا، اور صبر کرنے یہ تقویٰ کی نشانی ہے۔ جو آدمی اگر نیک ہو، متقی، اس کی نشانی ہے، آپ اسے جھاپڑ ماریے گا نا یا گالی بکے گا وہ جواب نہ دے گا، یہ ایک نیک کی پہچان، یہ تقویٰ کی پہچان ہے۔ اور ہم لوگ کیا فوراً ارے ہم کو گالی دے گا، فوراً ڈر جائیں گے، کالر پکڑ ہم کو تو ایسا کہہ دے گا، نہیں، اگر نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کر یا چھوڑیے نہ جا دیکھا جائے، یہ ان کی تقویٰ کی نشانی ہے۔ یہ سب نشانیاں جو بڑی ہیں، اور کہتے ہیں اپنے نفس کو صبر اور تقویٰ پر مجبور کر، اپنے نفس کو، اپنی جان کو صبر اور تقویٰ پر، تقویٰ مطلب پرہیزگاری، جس چیز سے اللہ نے کہا رک جاؤ، جاؤ، ڈر جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور پھر تو ہر اس فضیلت کو پالے گا جس کی تو تمنا رکھتے ہے۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا، ہر فضیلت جو آپ چاہتے ہیں آپ سب پالیں گے۔ آپ چاہتے ہیں خدا قریب ہو جائے، یقیناً ملے گا۔ جب خدا مل جائے گا تو ساری چیزیں مل جائیں گی، جس کو خدا ملا ہے اس کو ساری چیزیں ملے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی قربت حاصل ہو، ان کا عشق مل جائے، یقیناً ملے گی۔ آپ صبر کیجیے، آپ صرف تقویٰ اور صبر کو اپنا جو ہتھیار بناتے رہیے۔ کہتے ہیں کہ صبر حصول مقصود کی کلید ہے اور ایک دائمی مددگار ہے۔ اگر دکھ کی رات طویل ہو جائے تو صبر کر، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مسرت ہوتا ہے۔ یعنی دکھ کی رات لمبی ہو جائے، پریشانی کی رات لمبی ہو جائے، پریشانی اگر آپ کو لمبی ہو جائے تو صبر کیجیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو مصیبت کے بعد ہی خوشی ملتی ہے۔ مثلا ہمیں صحت میری خراب ہو گئی، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کل اسی صحت دیتا ہے۔ مطلب کہ کوئی آدمی کوئی صحت خراب ہو گیا ہے، کل وہ صحت یاب ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے ہماری صحت یاب ہو۔ ہاں، اسی طرح سے اللہ نے کبھی ایک دولت چھین لی، پھر کل دوسری دولت عطا فرما دیتا ہے، تو یہ اللہ صبر ہے، چلو مسرت آ دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، 60 سال کی عمر میں، آخر عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ ایسا انبیاء میں یہ وہ صبر کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے یہاں کسی کو اولاد ہے، ہم لوگ ماں باپ یا گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو عورتوں کو تانا تم باز ہو گئی، تم یہ ہو، نہیں، ایسا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اللہ جب لکھے گا یقیناً ہوگا۔ اور اس کی بہت ساری روایتیں خیر سنتے ہیں۔ صبر ایمان کی مضبوط رسی اور شیطانی وسوسہ کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی صبر جو ہے ایمان کی مضبوط رسی ہے، شیطانی وسوسہ کے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے کہ صبر اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر مسلم آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے گا، اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں عجیب جب خیال آتا ہے وہی وسوسہ ہوتا ہے، یہ کرے کیا کرے، نماز پڑھتے تھے ایسا ہو گیا، کبھی وہ کرتے ایسا نہیں، صبر کیجیے، صبر کیجیے، یہ ڈھال ہو جائے گا، شیطانی وسوسہ ایک دم ڈھال ہو جائے گا، کبھی وسوسہ دل میں ارے جو کرے گا اللہ کرے گا۔ صبر سے ہم، اللہ نے کہا صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر صبر کرنا چاہیے۔ اگر تجھے زمانہ کوئی دکھ
دے تو سمجھ لے کہ شروع ہی سے ایسا ہوتا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی زمانہ آپ کو تکلیف تو سمجھ لینا چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ شروع سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی مصیبتیں دی؟ لوگ نماز پڑھتے تھے، میرے سرکار جب نماز پڑھتے تھے تو لوگ گردنوں پر اجڑی ڈال دیا کرتے تھے، وہ اونٹ کی اجڑی کتنی وزنی ہوتی ہے اللہ اللہ، کتنی مطلب بدبو آتی ہے، وہ ڈال دیتے تھے، واہ اللہ اللہ۔ کبھی کبھی لوگوں نے گلے مطلب کہ آپ کے گرد وہ رومال سے آپ کا گلا دبایا، کبھی لوگوں نے آپ کو پتھریں برسائی، کبھی آپ کو لوگوں نے گالیاں دی، کبھی لوگوں نے مجنو کہا، ان لوگوں نے مجنو کہا جو آپ کے رشتے دار ہوتے تھے، آپ کے چچا ہوتے تھے، آپ کے چاہنے والے ہوتے تھے، آپ کو جاننے والے، وہ لوگ مکری مجنو کہتے تھے، مجنو تو پاگل کہتے ہیں معاذ اللہ، کوئی کہتے تھے جادوگر ہے معاذ اللہ، کوئی کہتے تھے کاہن ہے معاذ اللہ، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی جو ہے آپ کو ستاتا تھا۔ لیکن اس وقت بتائیے اگر ہم کو چاروں طرف سے اپنا ہی آدمی، اپنا گھر کا آدمی، اپنا چچا یا اپنا رشتے دار، اپنا کوئی کہہ دے کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس وقت میرے سرکار نے کیسا صبر کیا اللہ! یہ جو ہے چیزیں ہیں شروع سے ہو رہا، اور اس یقین محکم کے ساتھ صبر کی تو زرہ پہن لے، صبر خوشنودی خدا کا باعث ہے، اور صبر کی کئی اقسام ہے، صحیح کی تو کئی پابندی سے فرائض خدا بندی کا ادا کرنا، یہ ایک قسم ہے، صبر کی کئی قسمیں ہیں، ایک یہ کہ پابندی کے ساتھ خدا بندی کے فرائض کا ادا کرنا ہے، اور کیا ہے ان کے بہترین اوقات کا خیال رکھنا ہے، عبادت پر صبر، دوستوں اور ہمسایوں کی زیادتیوں پر صبر، مرض پر صبر، فقر پر صبر، گناہوں ناجائز خواہشات، شیطانی وسوسہ اور اعضائے جسمانی کو غیر ضروری کاموں سے میں استعمال کرنے وغیرہ سے صبر۔ کیا مطلب؟ یعنی صبر کی کئی قسمیں ہیں، ایک صبر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نے فرض کیا نماز آپ پر، چاہے ٹھنڈی ہو گرمی ہو، نیند پیاری ہو، تھکے ہو چور ہو، صبر کیجئے، اٹھیے، ادا کیجئے اس کو، یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں گے، آج تھکے ہیں کل تھکے، یہ نہیں کیجئے، صبر کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اور اس کا بہترین وقت کا خیال، کہ بہتر وقت کون، اسی وقت میں ہم پڑھیں گے نماز کو، اسی وقت میں اسے بات کریں، اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس پر بھی صبر کر لیجئے، اور ہمسائی یعنی آپ کا ہمجولی، آپ کے ہمجولی اگر آپ کو مذاق اڑاتے ہو، یہ گالیاں، آپ اس پہ بھی صبر کیجئے، اور اس کی ذاتوں پر صبر کیجئے، مرض آ جائے، بیماریاں لاحق ہو جائے، اس میں بھی صبر کیجئے، فقر آ جائے، فقر و فاقہ ہو جائے، بھوک آ جائے، تنگی آ جائے، صبر کیجئے، سب میں صبر کیجئے۔ اور کہتے ہیں کہ گناہوں اور ناجائز خواہشات اور شیطانی وسوسہ اور اعضائے جسمانی کے غیر ضروری کاموں میں استعمال ہے، یعنی اگر